بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 اور 24 جون کی درمیانی رات ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر غزوہ ہند کے وار روم سے آپ کے ساتھ ہیں۔ پچھلے تجزیے اور آج کے دن کے دوران بہت بڑے بڑے واقعات ایران اور اسرائیل کی جنگ میں رونما ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں داخل ہو گیا اور اس نے ایران کے 3 بڑے ایٹمی ریئیکٹرز پر، ایک فردو میں تھا، ایک اصفہان میں تھا اور ایک نیٹانز کا، ان پر اپنے اسٹریٹجک بامبرز سے سخت بمباری کی ہے۔ اور اب پورے خطے کی سیکیورٹی ایکویشن اور ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایٹمی طاقت امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے دفاع میں داخل ہو گیا، اور پھر وہی ہوا کہ جس کا اندیشہ تھا کہ ایران کے دفاع میں ایران کی حمایتی ایٹمی طاقتیں بھی میدان میں اتر آئیں گی۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ایران کی پشت پر کم از کم 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ایسی ہیں جو اس خطے میں امریکہ کا پھیلاؤ روکنا چاہتی ہیں۔ وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتی کہ ایران تباہ کیا جائے، ایران کے ایٹمی ہتھیار یا اس کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا جائے، یا ایران میں رجیم چینج ہو، یعنی چائنا اور رشیا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور چین اور روس دونوں نے بہت سخت رد عمل دیا ہے امریکہ کے اس حملے پر۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ان کے رد عمل کی بات کریں، امریکہ نے جو کچھ یہ کیا ہے، اس سے خود امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ کے خلاف ایک بہت مضبوط تحریک شروع ہو گئی ہے کہ ٹرمپ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور امریکی آئین کے تحت یہ چیز غداری میں شامل ہوتی ہے۔ اب ٹرمپ کے خلاف اس کے مواخذے کے لیے، اس کو امپیچ کرنے کے لیے بھی ایک تحریک خود امریکہ میں شروع ہو چکی ہے۔ مگر ٹرمپ اس وقت بری طرح سے اسرائیلی لابی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے اتنا بڑا سٹیپ کیوں اٹھایا؟ امریکہ کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی امریکی صدر نے کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ کے خلاف اسرائیلی موساد کے پاس اتنی خطرناک ویڈیوز اور اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اتنا مواد موجود ہے کہ ٹرمپ بالکل بے بس ہو کر اب نتنیاہو کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اس نے شروع میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جس کام کے لیے اس کو ایپسٹین آئلینڈ لے جایا جاتا تھا، جیفری ایپسٹین اس کے ساتھ وہ ناپاک اور گندی فلمیں بناتے تھے اس کی موجودگی میں، جس میں یہ خود ان گناہ میں شامل تھا، وہ سب فلمیں اب موساد استعمال کر رہا ہے۔ آج کے دن کے لیے بنائی گئی تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ کو بلیک میل کر کے اسرائیل کی حمایت میں ایک بہت بڑی جنگ میں دھکیل دیا جائے، جو کہ عالمی ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کروڑوں اربوں انسان ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک امریکی صدر ایپسٹین آئلینڈ پہ جانے کی وجہ سے موساد کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ یہ وہی جیفری ایپسٹین اور اس کی اسسٹنٹ غسلین میکسویل ہے جو عمران کے ساتھ بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ غسلین میکسویل اور عمران کی تو بہت پرانی دوستی اور تصاویر بھی شامل ہیں، اور اسی آئلینڈ پر عمران بھی جاتا رہا ہے۔ وسیم اکرم نے اس کی پوری گواہی دی تھی کہ کس طریقے سے یہ طیارے میں بیٹھ کر یہ ایک آئلینڈ پہ گئے تھے اور وہاں انہوں نے بہت وقت گزارا تھا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ تمام بڑے بڑے حکمرانوں کو اور صدور کو، وزیر اعظموں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اور اسرائیلی موساد جیفری ایپسٹین آئلینڈ کے تحت، جو ابھی پچھلے دنوں جو آپ کا وہ ایلون مسک ہے، اس نے یہ بات کہی تھی کہ ایپسٹین فائلز اس لیے ریلیز نہیں کی جا رہی کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ماضی کے گناہ، ماضی کے وہ تمام شرمناک کام جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے تھے، آج اسرائیلی موساد کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کر کے پوری دنیا کو ایک خوفناک جنگ میں دھکیل رہی ہے۔ یہ تو امریکہ کا حال ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، امریکن کانگریس یا امریکن سپریم کورٹ یا امریکن قوم اس کا کتنا مواخذہ کر سکتی ہے، وہ بات کی بات ہے۔ فی الحال معاملہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ ایران نے امریکہ کے حملے کے بعد شدید رد عمل دیا ہے۔ ایک جانب ایرانی میزائل تباہی مچا رہے ہیں اسرائیل کے اندر۔ اسرائیل کو جب سے یہ ناپاک خنزیر ریاست بنی ہے، ناجائز ریاست بنی ہے، اس کو کبھی کسی جنگ میں اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اس کو پچھلے 1 ہفتے میں پہنچ چکا ہے، کہ درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے بیلسٹک، کروز اور ہائپرسونک میزائل اور ڈرونز اسرائیل کے ہر اسٹریٹجک انسٹیٹیوشن پہ، شہر پہ گرائے جا رہے ہیں،
تل اویو کا 1/3 حصہ تباہ ہو چکا ہے. حیفا اس کے تمام اسٹریٹجک انسٹالیشن جو ہیں، آئل ریفائنری، پورٹ اور تمام اس میں بجلی پیدا کرنے کے اس کے تمام ادارے وہ تباہ ہو چکے ہیں، جنریٹر تباہ ہو چکے ہیں. حیفا پورٹ بند ہو چکی ہے. بڑی بڑی انٹرنیشنل شپنگ کمپنیز نے اپنی سپلائیز وہاں لانا بند کر دی. اس سے پہلے علاق کی پورٹ بند کر دی تھی، اب یہ حیفا بند ہو رہی ہے. اور اسرائیل اب دہشت میں ہے، اسرائیلی خوفزدہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کشتیوں میں بیٹھ کر ملک سے فرار ہو رہے ہیں. آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اس ناجائز ریاست کو ڈسمینٹل ہوتے، ٹوٹتے پھوٹتے، بکھرتے اور ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اس وقت صورتحال اسرائیل میں یہ ہے کہ نتنیاہو امریکہ اور دیگر عرب ملکوں کے ذریعے ایران کو پیغام بھجوا رہا ہے کہ سیز فائر کر، مگر ظاہر ہے کہ ایران بہت بری طرح سے بپھرا ہوا بھی ہے. اور اب ایران کے پیچھے کم از کم 3، جیسے کہا، نارتھ کوریا، چائنا اور رشیا پوری طرح سے یہ ساتھ کھڑے ہیں. اور رشین فارمر پریزیڈنٹ، ایک سابق روسی صدر ہے اور آج ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ہیڈ بھی ہے، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ کئی ممالک ایران کو ایٹمی ہتھیار دینے پر آمادہ ہیں. کئی ممالک، یعنی اس میں روس بھی ہو سکتا ہے، چین بھی ہو سکتا ہے، نارتھ کوریا بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ 4 ایٹمی ممالک ہیں جو ایران کے حلیف ہیں. اس نے نام نہیں بتایا لیکن کہا کہ کئی ممالک. اب یہ چیز ایک بہت خطرناک ایسکلیٹری میسج ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے. امریکہ نے یہ بیان دینا شروع کر دیا ہے کہ ایران کو ہمارے خلاف ری ایکشن نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کی صرف ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کیا ہے. ایران کو چاہیے کہ ہمارے خلاف کارروائی نہ کرے. ایران نے 2 دھمکیاں دی ہیں کہ اب ہم کریں گے. ایک تو یہ کہ جو امریکی اڈے ہیں پورے خطے میں ان کو ضرب لگائی جائے گی. ایک قطر میں ہے، بحرین میں ہے، کویت میں ہے، عراق میں ہے، شام میں ہے. اور اس وقت جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، جیسے کہا 23 اور 24 کی درمیانی رات، تو ایران نے قطر پر حملہ کر دیا ہے. قطر پہ جو امریکن بیسز ہیں ان پر ایرانی میزائل گر رہے ہیں. کیا ڈیمیج ہے، کیا بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ ہے، وہ بعد میں آئے گی. لیکن جنگ اب اتنی ایسکیلیٹ کر چکی ہے کہ اب عرب ممالک میں جو امریکن بیسز ہیں ان پر بھی ایرانی میزائل گر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی خطرناک ایسکیلیشن. اور دوسرا جو ایران نے تھریٹ کیا ہے وہ یہ کہ ہم اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دیں گے. اسٹریٹ آف ہرموز، جیسے آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، کہ پوری دنیا کی لائف لائن ہے. دنیا کا 40% تیل اور گیس LNG جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے. اس کے علاوہ گلوبل ٹریڈنگ یہاں سے ہوتی ہے. اور اگر یہ آبنائے ہرمز بند کر دی جاتی ہے تو پھر پورے یورپ میں جو آئل اینڈ گیس یہاں سے جایا کرتا تھا وہ بند ہو جائے گا. ایشیا کو بھی بہت نقصان ہوگا. ایشیا کے بھی تمام ممالک یہاں سے اپنا تیل اور گیس لیتے تھے، پاکستان اور انڈیا اور چائنا سمیت، ان کو پرابلم ہوگی. مگر پوری دنیا کی تیل کی مارکیٹ تباہ ہو جائے گی. تیل جو آج جو بھی اس کی قیمت ہے، خطرہ ہے کہ $200 یا $300 بیرل تک چلا جائے گا. اور وہ ممالک جن کے پاس اپنے تیل کے ذخیرے اتنے بڑے نہیں ہیں، جن کے پاس اسٹریٹجک ریزرو جنہوں نے بنا کر نہیں رکھا ہوا تھا، وہ بہت مشکل میں آ جائیں گے. کیونکہ تیل کے ٹینکر اگر آبنائے ہرمز یا خلیج فارس سے نکل نہ سکے تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ فی الحال اتنے شارٹ ٹرم میں پیدا کرنا ممکن نہیں ہے. اور پوری ایشین مارکیٹ اور یورپین مارکیٹ میں ایک طوفان آ جائے گا، ایک معاشی تباہی آ جائے گی. جو جنگ نتنیاہو نے ٹرمپ کو بلیک میل کر کے شروع کروائی، اس کا رد عمل یہ نکلے گا کہ پوری دنیا کی معیشت بھی تباہ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ صرف یہ سوچئے کانسیکوینسز کتنے بڑے. دوسری جانب یمن کے حوثیوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب چونکہ امریکہ براہ راست جنگ میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا اب یمن بھی باب المندب کو بند کرنے جا رہا ہے اور یہاں سے بھی کوئی بحری جہاز نہیں گزر سکے گا. کسی حد تک یمن کے لوگوں نے، یمن کے مسلمانوں نے اجازت دی تھی امریکنز کو کہ اپنے جہاز یہاں سے گزار لیں، لیکن اب انہوں نے براہ راست تھریٹ کیا ہے کہ کسی امریکی جہاز کو یا اسرائیل سے وابستہ جہاز کو، آئل ٹینکر کو بھی باب المندب سے بھی گزرنے نہیں دیا جائے گا. تو آپ سوچئے کہ اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز بھی بند ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی پورا عربین سی شپنگ کے لیے بند ہو جائے گا. کمپلیٹ بلاکیڈ آف سی لائن آف کمیونیکیشن ان دی عربین سی. اور پوری دنیا کا ٹریڈ عربین سی سے ہو کے گزرتا ہے. یا سوئس کینال میں داخل ہوتا ہے تو باب المندب سے گزرتا ہے، یہاں سے انڈین اوشن میں آ جاتا ہے. یا اگر گلف سے نکلتا ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز سے نکلتا ہے، پھر یہاں سے انڈین اوشن میں داخل ہوتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اگر یہ دونوں
چوک پوائنٹس بند ہو جاتے ہیں، باب المندب اور اسٹریٹ آف ہرمز، جو کہ ہونے جا رہے ہیں، کسی بھی وقت بند ہو جائیں گے، کیونکہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں کئی بحری جہازوں کو واپس کرنا شروع کر دیا۔ آلریڈی موومنٹ، پوزیشننگ، پوسچرنگ شروع ہو چکی ہے، مائنز بچھائی جا رہی ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ ایران بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے تاکہ کوئی جہاز وہاں سے بالکل ہی نہ گزر سکے۔ جیسے کہا نا کہ یہ صرف اب جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہ گئی، پوری دنیا اب اس کی لپیٹ میں آنے والی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے بڑا واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ براہ راست مداخلت کرنا چاہتے ہیں ایران کی حمایت میں، یعنی جب امریکہ نے حملہ کیا ہے تو وہ ایران میں داخل ہو کر ایران کا دفاع کریں گے، یعنی امریکہ اور روسی فوجیں آمنے سامنے آ جائیں گی ایران میں، جس طرح پہلے آمنے سامنے آئی تھی وہ شام میں۔ دونوں اپنی اپنی حکومتوں کی، یعنی بشار الاسد کی حکومت کو روس بچا رہا تھا اور باغیوں کے پیچھے امریکن کھڑے تھے، اور دونوں اپنے پراکسیز کے ذریعے پورے شام کی تباہی مچا رہے تھے۔ اب یہی جنگ اگر بچانے کے لیے داخل بھی ہوتا ہے روس یا چین بھی سپلائیز جو بھجوا رہا ہے، نارتھ کوریا بھی اپنے فوجی اور اپنا اسلحہ بھیجنے پہ تیار ہے، بھیج رہا ہے، لیکن جنگ اگر ایران کے اندر ہوتی ہے تو تباہی تو ایران ہی کی ہوگی۔ لہذا یہ خطہ پورا، جیسے ہم نے کہا کہ اس وقت بارود کا ڈھیر نہ صرف بن چکا ہے بلکہ ڈھیر میں آگ بھی لگ چکی ہے اور بہت خوفناک دھماکے بھی ہو رہے ہیں۔ جنگ اب خلیج کی یونائٹڈ عرب ایمریٹس تک آ چکی ہے، خلیج کی ریاستوں تک آ چکی ہے۔ آج قطر پر بامبنگ ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آج رات کویت پر بھی بامبنگ ہو سکتا ہے آج رات جو امریکن بیسز ہیں عراق میں اور سیریا میں ان پر بھی بامبنگ ہو، اور امریکن بیسز سعودی عرب میں بھی ہیں، ان پر بھی بامبنگ ہو۔ اگر قطر پر ہو سکتی ہے تو سعودی عرب پہ بھی ہو سکتی ہے۔ قطر نے اس وقت اپنی پوری ایئر سپیس بند کی ہوئی ہے، پہلے ہی تمام گلف کے اندر فلائٹس جو تھی وہ ڈسٹرب تھی، کیونکہ ایران سے لے کر اسرائیل تک ایئر سپیس بند تھی۔ اب گلف کے اندر بھی ایئر سپیس بند ہو گئی ہے، تو وہ ایئر لائن جو کہ انڈیا سے یا چائنا سے یا فار ایسٹ سے، ملیشیا سے آ کر یورپ کی طرف جا رہی تھی، اب ان کے لیے مزید کرائسس کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ پوری دنیا کا ایئر ٹریول بھی کینسل ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، ڈسپرس ہوگا، اور ایک جیسے کہا کہ پورا گلوبل اپہیول بلڈ ہو چکا ہے، صرف اس خیانت کی وجہ سے، صرف اس دھوکے کی وجہ سے کہ جو ٹرمپ نے ایران کو دیا، باتوں میں الجھایا، اس کو کہا کہ میں امن لانا چاہتا ہوں، میں پیس کرنا چاہتا ہوں، دوسری جانب سے اسرائیل کو اشارہ کیا کہ جا کے مارو، اور اسرائیل ظاہر ہے اس کو ٹرمپ کو استعمال اس لیے کر رہا ہے کہ جیسے بتایا کہ ایپسٹین آئلینڈ کی فائلز اس کے پاس ہیں، ٹرمپ بلیک میل ہو رہا ہے بہت بری طریقے سے، کیونکہ اگر وہ فائلیں ریلیز ہو جاتی ہیں پھر ٹرمپ امپیچ ہو جائے گا، اور اس وقت پوری دنیا کی تباہی نتنیاہو کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ امریکی صدر کو بلیک میل کر رہا ہے۔ آپ سوچئے صرف ایک حکمران کے گناہ جو ہے وہ کتنا بڑا عذاب بن جاتے ہیں قوم کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، خاص طور پہ اگر وہ اتنا طاقتور حکمران۔ اب اس مقام پر پاکستان کا کیا کردار ہے؟ کہ پاکستان ابھی تک فرم ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پاکستان کے خلاف کہ جب سپہ سالار جو ہیں فیلڈ مارشل امریکہ سے ہو کر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان ایئر سپیس بھی دے گا اور اڈے بھی دے گا امریکہ کو، اور ہم پھر سے بخشو والا کام کریں گے۔ یہ جو حرام خور پی ٹی آئی والے بکواس کر رہے تھے، اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کے منہ پہ کالک ملی، اللہ نے ذلیل و رسوا کیا حسب معمول، لیکن ان ذلیلوں کو مزید کتنا رسوا کیا جا سکتا ہے؟ ہر دفعہ ذلیل ہوتے ہیں پھر اٹھ کے آتے ہیں پاکستان اور پاک فوج پر الزام لگانے کے لیے۔ امریکہ نے جو حملے کے لیے روٹ استعمال کیے اس میں اس نے پاکستان کو اوائڈ کیا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ آپ ہماری ہوا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر باقی دنیا کھلی ہوئی ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، نہ کنٹرول کر سکتے، تو اس نے بھارت کا روٹ استعمال کیا، اس نے دوسرے ملکوں کے روٹ استعمال کیے، لیکن پاکستان کے قریب نہیں آیا۔ تو الحمدللہ نہ پاکستان نے کوئی بیس دیا، نہ ہم نے کوئی فضائی راستہ دیا اس کو۔ پاکستان نے بڑی بیانات تو ہم سرکاری دے رہے ہیں کہ جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بڑی زیادتی ہوئی، اور ہم نے امریکہ پر بھی تنقید کی کہ اس نے حملہ کیوں کیا، اور اسرائیل بھی بڑا ظلم کر رہا ہے، مظالم کر رہا ہے، لیکن پاکستان کیا مدد کر رہا ہے ایران کی یہ نہ کوئی سرکاری طور پر بتائے گا، نہ کبھی بتایا جائے گا۔ ہاں ایک غلطی پاکستان کی حکومت نے بہت خوفناک کی، جس کی وجہ سے وہ سارا پوری مسلم دنیا میں جو پاکستان کی امیج اور کریڈیبلٹی بن رہی تھی یا بنی تھی، اس خالص دودھ میں انہوں نے تھوڑا سا گوبر ملا دیا۔ وہ یہ کہ جب انہوں نے حکومت پاکستان نے ٹرمپ کو نامینیٹ کر دیا امن کے نوبل پیس پرائز کے لیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی کافر، مشرک، مرتد، اللہ اس کے رسول کے دشمن کو راضی کرنے کے لیے خوشامد کریں گے نا، اللہ آپ کو واپس ذلیل کرے گا۔ کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کام کرنے کی،
یہ کوئی ماسٹر سٹروک نہیں تھا ڈپلومیسی کا، یہ جانتے ہوئے کہ ٹرمپ پوری طرح ذمہ دار ہے غزہ کے مسلمانوں کو ذبح کروانے میں۔ 1.5 سال سے اس کی حکومت کے دوران صرف مسلمان ذبح کیے جا رہے ہیں، جس کو امن کا نوبل پرائز، وہ بھی پاکستان کی جانب سے، یہ ریکمنڈیشن، یہ کیڑا کس کے دماغ کا تھا؟ بلاول کا تھا، زرداری کا تھا، شہباز شریف کا تھا، اس کی بیٹی کا تھا، بگنڈا پور کا تھا؟ یہ کس سیانے کا آئیڈیا تھا کہ پاکستان کو دنیا میں ذلیل کرو؟ یہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ان کی طرف سے کوئی کارروائی ڈلتی ہے۔ جب پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہو رہی تھی کہ ہم نے بھارت کو مارا اور ہماری پوری دنیا ہمیں رسپیکٹ دے رہی تھی، اس وقت ایک صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے بیان دے دیا کہ ہم تو 30-40 سال سے امریکہ کے لیے ٹاؤٹی کرتے آ رہے ہیں، ان کے ٹاؤٹ سے دہشت گرد بناتے رہے ہیں۔ کس قسم کے لوگ ہیں یار یہ؟ استغفر اللہ رب العالمین، میری سمجھ سے بات ہے۔ اسی قسم کی کوئی حرکت ظاہر ہے انہوں نے فورن آفس نے، اسحاق ڈار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہوگا، اور یقینی طور پر اس میں انہوں نے فوج کو اور جی ایچ کیو کانفرنس میں نہیں لیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی ذلیل بات فوج یا آئی ایس آئی کی طرف سے یا جی ایچ کیو کی طرف سے آئے۔ اس قسم کی ضلالتیں صرف ہمارے وہی سیاسی لفنڈر اور پیشرم کر رہے ہیں، جو مسلسل ایک پروسیس ہے، ایک سیکوینس ہے پاکستان کو ذلیل کرنے کا، کیونکہ ان کو پسند نہیں آ رہا کہ پوری دنیا میں اللہ پاک فوج کو اتنی عزت دے رہا ہے۔ ان کو پسند نہیں آ رہا کہ پوری دنیا میں ان کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ ان کو نہیں بلایا، لیکن فیلڈ مارشل کو مشورے کے لیے بلایا اور ان سے بات پوچھی اور ان سے رائے لی، اور یہ دیکھا کہ کیا پاکستان ساتھ دے گا امریکہ کا یا نہیں۔ اس کے لیے فیلڈ مارشل سے بات کی گئی، ان لوگوں سے بات نہیں کی گئی۔ لہٰذا انہوں نے کہیں نہ کہیں تو گند ڈالنی تھی فوج کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو پاکستان ایز فار ایز اسٹانس از کنسرنڈ ہم بالکل فارم ہیں، نہ ہم نے امریکہ کو راستے نہیں دیے، امریکہ کا بیسز نہیں دیے، ہم ایران کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر صرف زبانی کلامی سے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے کہا کہ یہ باتیں ہیں کہ جو بتائی نہیں جاتی، کیونکہ اس وقت جنگ چل رہی ہے، اس وقت حالات پوری دنیا میں نئے پاور بلاکس بنائے جا رہے ہیں، پوسچرنگ ہو رہی ہے، پوزیشننگ ہو رہی ہے، جنگ کے نئے محاذ کھل رہے ہیں۔ جیسے کہا نا، آج گلف میں محاذ کھل گیا، آج عراق میں بھی محاذ پراپرلی کھل جائے گا، کیونکہ عراق میں جو بیسز ہیں یا سیریا میں بیسز ہیں ان پر بھی حملے کیے جائیں گے۔ پھر امریکہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے، پھر روس کیسے رسپونڈ کرتا ہے، اور چائنا کیسے اس میں داخل ہوتا ہے ایران میں۔ یہ سب باتیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ڈینجرس ان نونز ہیں، خطرناک باتیں، لیکن کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا۔ کہتے گیٹس آف ہیل ول بی اوپن، لٹرلی جہنم کے دروازے کھل چکے ہیں، اور اس وقت کہیں سے بھی ڈی ایسکیلیشن کی نشان نظر نہیں آ رہا، آثار نظر نہیں آ رہے۔ یہ ایران کو پریشر ڈال رہے ہیں سیز فائر کرو، چونکہ اسرائیل بہت بری طرح پٹ رہا ہے، لیکن ایران بہت سخت ظاہر ہے بفرا ہوا، اور اس کو رکنا بھی نہیں چاہیے، خاص طور پر جب اس کی بیکنگ پہ روس، چین، نارتھ کوریا اور پاکستان کھڑے ہیں۔ تو ایران اس وقت سیز فائر نہیں کر رہا، اور یہاں ہمیں پاکستان کو سیکھنا چاہیے تھا کہ جب ہم انڈیا کو بری طرح سے مار رہے تھے، وہاں بھی ہم نے ایک اسٹریٹجک بلنڈر کیا تھا کہ امریکہ کے کہنے پہلی فون کال پر ہم نے سیز فائر کر دیا، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نتیجہ وہی ہو رہا ہے کہ اب انڈیا تیاری پکڑ چکا ہے اپنی، اور کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف بڑا شدت سے حملہ کرے گا، اور وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ اس پوری جنگ میں کون سے ملک آپس میں گتھم گتھا ہیں، کون سی جنگی حکمت عملی استعمال ہو رہی ہے، کس طرح ایئر ڈیفنس کام کر رہا ہے، کیسے ڈرونز اور میزائلز کو کمبائن کر کے ایک لیتھل پیکج بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ انڈیا اسٹڈی کر رہا ہے، اور یہ آپ کے خلاف استعمال کرے گا، اور ہم بہت بھاری نقصان اٹھائیں گے۔ پچھلی دفعہ کا جو یوفوریا ہمارا ہے کہ ہم نے مار لیا اور کچھ بھی نہیں ہوا اور ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا اور ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا، مجھے خدشہ ہے کہ وہ ہمارا جو اوور کانفیڈنس و تکبر ہے، اس دفعہ ذرا ہمیں ریالٹی چیک مل جائے گا تھوڑا سا۔ انشاءاللہ انجام پہ مجھے شک نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاک سرزمین کو، فوج کو، ہمارے سب سے لاری پرچم کو عزت دے گا، لیکن ہم لوگ بھی کیجول ہو گئے، متکبر ہو گئے۔ آج حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم 1.5-2 کروڑ لیٹر پیٹرول منگوائیں گے۔ وہ بے شرموں اور بغیرتوں، تم کو میں سالوں سے کہہ رہا تھا کہ پیٹرول منگا کے رکھو، ملک میں ذخیرہ کیپیسٹی بڑھاؤ، انویسٹ کرو ملک میں اسٹریٹجک ریزروز اور سٹوریج بنانے کے اوپر۔ اب جب جنگ شروع ہو چکی ہے، اسٹریٹ آف ہرموز پر بارودی سرنگیں لگائی جا رہی ہیں، بحری جہاز واپس کیے جا رہے ہیں، اس وقت ان کو خیال آیا کہ ہمیں بھی کچھ پیٹرول منگا کے رکھ لینا چاہیے۔ یہ لیول ہے ان لوگوں کا جو آپ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہ آپ کو کتوں کے آگے بیچ کے ملک سے نکل جائیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں صاحب اقتدار اور اختیار اور اشرافیہ، جن کے ذمے ملک اور قوم اور امت اور آنے والی نسلوں کی تقدیر آپ نے حوالے کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کے تو سارے سٹیک یورپ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں پر یہ آتے ہیں حکمرانی کر کے لوٹ مار کرنے کے لیے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کسی ٹینکر کو آرڈر دیا ہے ہم نے کہ لا کے پیٹرول جمع کرو۔ استغفر اللہ رب العالمین، نہ ملک میں فوڈ ریزروز انہوں نے رکھے، نہ انہوں نے فیول ریزروز رکھے، نہ اسٹوریج کیپیسٹی بڑھائے، نہ قوم کو سول ڈیفنس کے لیے تیار کیا، نہ نیشنل کیڈٹ کورس شروع کیا، نہ نیشنل گارڈ شروع کیا، نہ وومنز گارڈ شروع کی۔
نہ ملک میں سول ڈیفنس کو آرگنائز کیا، اور یہ حکمران ہیں آپ کے۔ بہرحال اب جو پاکستان کا نصیب اس قوم نے یہی سیاستدان اور یہی جمہوریت پسند کی ہے، تو اس کا عذاب تو پھر تم پر آئے گا ہی۔ تو آج یہ صورتحال ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ بہت کچھ ان نون ہے، ابھی بہت سی چیزیں وائلڈ کارڈز ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں، لیکن ایک بات جو بالکل واضح ہے کہ یہ جنگ جو بھڑکی ہے اب یہ پھیلے گی۔ یوکرین سے شروع ہونے والی جنگ جو پورے یورپ کو گھسیٹنے والی ہے اپنی ایک خوفناک ایٹمی اور عالمی جنگ، پھر مڈل ایسٹ میں غزہ سے شروع ہونے والی جنگ جس نے پہلے لبنان کو جلایا، اس کے بعد سیریا کو تباہ کیا، اور عراق سے ہوتا ہوا اب ایران میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ جنگ اب خلیج کے ملکوں یعنی آج قطر اور گلف کے ملکوں میں بھی بمباری اور راکٹ اور میزائل آنا شروع ہو گئے۔ یہ آگ اب پھیل کے سعودی عرب تک آنے والی ہے، پاکستان کی سرحدوں تک پہنچ چکی ہے، اور ہمارے مشرق میں بھارت پوری طرح تیار ہے، کسی بھی لمحے دوسرا راؤنڈ شروع ہو جائے گا غزوہ ہند کا۔ امن نہیں ہے، اب ہم کو پیس ٹائم مائنڈ سیٹ سے نکل کر ہم کو وار ایمرجنسی ملک میں لگانے کی ضرورت ہے۔ سنجیدگی سے پوری قوم کو جنگ کے لیے تیار کریں، ملک میں وہ تمام اثاثے اور ایسٹس تیار کریں جو کسی قوم کو لانگ ٹرم جنگ لڑنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ملک میں ایک بھی ایئر ریڈ شیلٹر نہیں ہے کسی بھی شہر میں کہ بمباری ہو تو عوام جا کے وہاں نیچے چھپ جائے۔ انہوں نے صرف مرنے کے لیے مرغیوں کو چھوڑ دیا، یہ سب بری طرح سے ذبح ہوتی رہے گی پاکستانی قوم، کیونکہ حکمران یورپ میں اپنی پراپرٹیز بنا رہے تھے، ان کو یہ اور وہ 100 سال کا امن کر رہے تھے بھارت کے ساتھ، ان کو یہ پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس خطے میں جو جنگیں آ رہی ہیں اس کے لیے ملک اور قوم کو کیسے تیار کرنا ہے۔ اب جو ہوگا پوری قوم بھگتے گی، اس کی شہادتیں پھر فوج بھی دے گی، کیونکہ فوج کی بھی شدید غلطیاں ہیں یہاں پر۔ فوج کے اندر بھی ایک بڑا مائنڈ سیٹ تھا، آخر باجوہ اور فیض فوج میں سے ہی نکلے ہیں نا، فوج کو بھی اپنی غلطیوں کا کفارہ دینا ہے۔ یہ آپ ہی کی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قسم کے ناپاک لوگ ہم پر مسلط ہیں، اور قوم کو یہ سکھایا جاتا رہا ہمیشہ کہ 100 سال کا امن بھارت سے کرنا ہے ہم نے۔ فوج کو بھی اپنے اوپر لگے ہوئے دھبے اور داغ صاف کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ سے انشاءاللہ کہ ہمارا یہ سپہ سالار ماضی کی غلطیوں کا بھی ازالہ کرے گا، اور اس قوم کو آنے والے وقتوں میں بھی اس کے لیے محافظ ثابت ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ سپہ سالار کی، فیلڈ مارشل کی حمایت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا دل دیا ہے، پاکستان سے پیار کرنے والا وجود ہے، مسلمان ہے، نیک ہے، حافظ قرآن ہے، مگر ظاہر انسان ہے، غلطیاں کر سکتا ہے، اور اسی کام کے لیے پھر ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ ہم نصیحت کریں محبت اور پیار کے ساتھ۔ میں عادل راجہ کو اور معید یوسف کو اجازت نہیں دوں گا سپہ سالار کے خلاف کوئی بات کرے۔ نصیحت کرنے کا حق بھی اسی کو ہے کہ جو محبت اور پیار سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ملک اور قوم کو جس نصیحت اور ہدایت کی ضرورت ہوگی ہم دیں گے۔ فی الحال یہ تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنی تیاری رکھیں، آنے والے وقت جنگوں اور مشکلات کے ہیں، یہ جنگ ابھی پھیلے گی۔ اللہ پاکستان اور مسلمانوں کی خیر کرے۔ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ